بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے موبائل کی اسکرین کو فل کر لیں تاکہ ان الفاظ کو صحیح سمجھا جا سکے اور دیکھا جا سکے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اصطلاحات کے حوالے سے ہے جو میٹرک میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، انٹرمیڈیٹ میں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ کمپٹیٹیو جو ایگزام ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اردو پورشن میں ان میں سے معروضی آ جاتی ہے۔ تو اصطلاحات کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ ہر علم و فنون کی اپنی کچھ مخصوص اصطلاح ہوتی ہیں جن کی مدد سے علم و فن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے گا، کچھ اصطلاحات ادبی کہلاتی ہیں اور کچھ اصطلاحات شعری کہلاتی ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شعری اصطلاحات کے حوالے سے۔ تو شعری اصطلاحات میں سے 4 چیزیں میں نے آج لکھی ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ اور ردیف ہے۔ اچھا، تو قافیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم قافیہ اور ردیف کو جانیں گے، اس کی مدد سے ہم مطلع اور مقطع کو آسانی کے تحت جان سکتے ہیں۔ اچھا، قافیہ اور ردیف۔ سب سے پہلے قافیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جتنی اصطلاحات ہیں یہ ساری کی ساری عربی زبان سے ماخوذ ہیں۔ اگر کوشچن آ جاتا ہے کہ قافیہ کس زبان سے ماخوذ ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، کیونکہ اردو کی جتنی بھی گرامر ہے یہ ساری کی ساری یا تو عربی سے مستعار ہے یا پھر فارسی سے مستعار ہے۔ تو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیچھے آنے والا، پے در پہ آنے والا۔ اچھا، تو قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ کی جمع ہے قوافی۔ اصطلاح میں وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ اب ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کون سے ہیں؟ جن کی آواز ملتی ہو، ایک جیسی نکلتی ہو، مترادف آواز والے الفاظ، جیسے کرتے کرتے، یہ مترادف نہیں ہے۔ کرتے دھرتے مترادف ہے، کرتے دھرتے مرتے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ مترادف ہیں۔ تیرے میرے سیرے، یہ سارے کے سارے الفاظ کیا ہیں؟ مترادف ہیں۔ تو یہ جو مترادف الفاظ ہیں ایک جیسی آواز نکالنے والے، ان الفاظ کو ہم کیا بولتے ہیں جی؟ قافیہ بولتے ہیں۔ اب اس کی مثال ہم کس میں سیکھیں گے؟ ایک شعر کے اندر وہ لکھتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ ہی بندہ نواز۔ تو دیکھیے گا اس کے اندر قافیہ کیا ہے؟ کون سے وہ الفاظ ہیں جو شعر کے آخر میں آئیں گے اور ایک جیسی آواز نکالیں گے، ہم وزن ہوں گے، ان کا وزن بھی ایک ہوگا اور ان کی آواز جو ہوگی وہ ملتی جلتی ہوگی۔ اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، آپ نے اینڈ پر دیکھنا ہے۔ تو محمود، ایاز کیا ہے جی؟ محمود اور ایاز، یہ 2 الفاظ آ رہے ہیں اینڈ پر۔ تو ادھر دیکھیے گا، یہاں پر بندہ آ رہا ہے، یہاں پر نواز آ رہا ہے۔ تو بندہ اور محمود یہ ہم آواز نہیں ہے، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ قافیہ نہیں کہلائیں گے۔ اس کو ہم قافیے میں کاؤنٹ نہیں کریں گے، بلکہ وہ والے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی نکلتی ہو۔ ایاز اور نواز، یہ جو ایاز اور نواز ہیں یہ کیا کہلاتے ہیں جی؟ قافیہ کہلاتے ہیں۔ یہ والے الفاظ قافیہ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی اصطلاح جو آتی ہے وہ ہے ردیف کی۔ اب ردیف دیکھیے گا، سب سے پہلے عربی زبان کا لفظ ہے، یہ نہیں بھولنا، تمام اصطلاحیں عربی زبان کی ہیں، یہ جتنی میں نے لکھی ہیں۔ تو کہتے ہیں جی
ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا سوار۔ ایک تو ہوتا ہے گھڑ سوار جو گھوڑا چلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو پیچھے ایک سوار بیٹھا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ ردیف بولتے ہیں۔ گھوڑ سوار کے پیچھے بیٹھا سوار کیا کہلاتا ہے؟ ردیف کہلاتا ہے۔ ان کے معنی اکثر پوچھے جاتے ہیں تو ان کے معنی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ وہ الفاظ جو شعر کے دونوں مصرے کے آخر میں دہرائے جانے والے، یا وہ ہم شکل الفاظ جو ایک ہی شکل کے ہوں، یعنی تیرے ہے تو تیرے ہی آئے گا، کرنا ہے تو کرنا ہی آئے گا۔ وہ ہم شکل الفاظ جو شعر کے دونوں مصرے میں دہرائے جاتے ہیں اور شعر کے آخر پر دہرائے جاتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ردیف کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اس کی بھی ہم ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا جی، وہ لکھتا ہے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو دیکھیے گا یہ جو الفاظ آ رہے ہیں، دیکھا آ رہا ہے اور یہاں پر بھی کیا آ رہا ہے جی؟ دیکھا۔ یہ بھی الفاظ کیا آ رہا ہے جی؟ دیکھا۔ تو یہ جو دیکھا دیکھا ایک ہی شکل کے دو الفاظ آئے ہیں، یہ کیا الفاظ کہلاتے ہیں جی؟ یہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں قافیہ کون سا ہے۔ تو قافیہ دیکھیے گا، ادھر ادھر آ رہا ہے، ایک جیسی آواز نکال رہے ہیں، ملتی جلتی مترادف آواز، تو اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ قافیہ کہیں گے۔ ادھر نظر، ایک ہی وزن ہے، ایک جیسی آواز نکلنے والی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے جی؟ قافیہ۔ تو یہ اس کے اندر قافیہ ہے اور یہ اس کے اندر کیا چیز ہے جی؟ ردیف۔ یہ الفاظ ردیف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمارے پاس ہے جی مطلع اور مقطع۔ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، آغاز کے، ابتدا کے، یا اس کو بعض بات کہتے ہیں نقیب کے۔ نقیب جیسے ہی کسی بھی محفل کا، تقریر کا آغاز کرتا ہے تو نقابت آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو مطلع بھی کس سے ہے؟ طلوع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ، ٹھیک ہے، آغاز کے، ابتدا کے۔ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ مطلع کہلاتا ہے۔ اچھا، تو اس میں دیکھیے گا، اس کی ایک مثال میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جی۔ وہ لکھتے ہیں غضب کیا تیرے وعدے پہ جو اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ تو غضب کیا جو تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ مطلع کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ جس کے دونوں مصرے کیا ہوں گے جی؟ ہم قافیہ ہوں گے، اسی لیے قافیہ آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا گیا ہے۔ تو جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے وہ مطلع کہلائے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر قافیہ کیا آ رہا ہے؟ اعتبار، انتظار۔ اعتبار اور انتظار دونوں مصروں میں ہے، تو یقیناً ہم اسے کیا لکھیں گے جی؟ یہ ہمارا مطلع کہلائے گا۔ کلیئر؟ اب اسی طرح اس پچھلے حصے میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ ہی بندہ نواز۔ تو دونوں میں کیا آ رہا ہے؟ قافیہ آ رہا ہے۔ تو ہم اس کو بھی کیا لکھ سکتے ہیں جی؟ یہ بھی ہمارا مطلع ہے۔ یہ بھی کیا ہے جی؟ مطلع ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا جی، تو یہ مطلع کی مثال ہوگی۔ اب مطلع میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ وہ لکھتے ہیں جی مطلع ثانی کسے کہتے ہیں؟ بعض بات کوشچن آ جاتا ہے مطلع ثانی، ٹھیک ہے۔ تو ثانی دوسرا، یعنی اس جیسا کوئی دوسرا۔ تو اس میں دیکھیں اگر یہی آ جاتا ہے، یہ پہلا مصرع ہمیں پتہ چل گیا، ایک پوری غزل ہمارے سامنے لکھی آ جاتی ہے جس کا پہلا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو مطلع کہلایا۔ اگر دوسرا آ جاتا ہے تو کوشچن بنتا ہے نا، وہ کیا کہلائے گا؟ تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ مطلع ثانی۔ اس کی مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھی ہے۔ یہ غزل کے دو شعر لکھے ہیں، یہ دوسرا شعر ہے۔ کسی طرح جو نہ اس بت نے اعتبار کیا، میری وفا نے مجھے خوب شرمسار کیا۔ تو دیکھیے گا اس کے اندر بھی محترم کیا آ رہا ہے جی؟ اعتبار
اور شرمسار۔ اب اعتبار اور شرمسار اوپر والے شعر کے اندر بھی تھا، دوسرے شعر کے اندر بھی آ گیا، تو دونوں شعروں میں جب آ گیا تو پہلے والا مطلع کہلائے گا، دوسرے والا کیا کہلائے گا جی مطلع ثانی۔ یہ کیا کہلاتا ہے مطلع ثانی۔ اسی طرح اگر تیسرا شعر اسی لے میں آ جاتا ہے، اسی طرح کا آ جاتا ہے، یعنی اس کے بھی دونوں میں سے ہم کافی اور ہم ردیف آ جاتے ہیں یا ہم کافیہ آ جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا لکھیں گے؟ اس کو ہم لکھیں گے مطلع ثالث، اسے ہم لکھیں گے مطلع ثالث، یہ تیسرا مطلع کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک اور آ جاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے جی حسن مطلع۔ وہ لکھتے ہیں حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو جو پوری غزل ہوتی ہے اس میں ایک جاندار شعر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں حسن مطلع۔ یہ عموماً درمیان میں آ جاتا ہے یا سیکنڈ لاسٹ پہ شعر آتا ہے، یہ حسن مطلع کہلاتا ہے، لیکن اتنی زیادہ ڈیپلی وہ پوچھتا نہیں چیزیں، یہ سرسری سی چیزیں جو مین ہوتی ہیں یہ پوچھ لیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس آخری ٹاپک جسے کہتے ہیں مقطع۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، کس سے نکلا ہے؟ قطع سے، کاٹنے سے۔ مقطع کے معنی ہے کاٹنے، کاٹنے کے، ٹھیک ہے، قطع کرنا، ختم کرنا کسی چیز کا، اختتام کرنا، غروب ہونے کے لیے کہلاتے ہیں۔ غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ وہ کہلاتا ہے مقطع۔ شاعر اپنا اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ دو شرطیں اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا وہ کیا ہے تخلص استعمال کرے گا، اور دوسری بات اس کے اندر ہے جی آخری شعر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ تخلص استعمال کرتا ہے اور شعر آخری نہیں ہے تب بھی یہ کیا ہے مقطع نہیں کہلائے گا۔ اگر وہ تخلص استعمال نہیں کرتا اور آخری شعر بن جاتا ہے تو تب کیا کہلائے گا؟ تب یہ آخری شعر تو کہلائے گا لیکن مقطع نہیں کہلائے گا۔ یہ دونوں شرطیں جب پوری ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہی ہم اسے مقطع کہیں گے، ادروائز ہم اسے مقطع نہیں کہہ سکتے۔ سوال پیدا ہو جاتا ہے جی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آخری شعر ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے آنکھیں بند کر کے جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع ہی ٹک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پوری غزل نہیں لکھی ہوئی، ہمارے پاس ایک شعر آ رہا ہے تو اس سے مراد اس کی کیا ہوتی ہے جی مقطع ہی ہوتی ہے۔ تو ہم آنکھیں بند کر کے اس کو مقطع لکھیں گے۔ اسی طرح مقطع کی ہم کوئی مثال لے لیتے ہیں۔ کیوں سنے عرض مسترب مومن، ایک مومن خان مومن کا شعر ہے، کیوں سنے عرض مسترب مومن، ٹھیک ہے، اوپر یہ علامت بھی تخلص کی لگی ہوتی ہے آسانی کے لیے۔ کیوں سنے عرض مسترب مومن صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے اندر جب ہم دیکھیں گے کہ علامت کسی بھی نام کے اوپر لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو آنکھیں بند کر کے کیا لکھیں گے جی؟ ہم اس کو مقطع لکھیں گے۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو اس بنا پر ہم اسے کیا کہیں گے جی؟ ہم اسے مقطع کہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر فائدہ مند ثابت ہوگا یا اچھا لگا ہوگا۔ تو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ نگہبان، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے۔ وہ ہوں گی جو ہے یہ شعری اصطلاحات تھی، وہ ادبی اصطلاحات ہوں گی، ٹھیک ہے۔